بولے بھائی اچھا یہ جو بچہ ہے پورا دن بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جا سکتا ہے؟ بس کے ساتھ ساتھ میں نے تو کئی جگہ یہ مشورہ دیا ہے، تو اس کو بڑا انہوں نے سراہا اور قبول کیا، بعض مدرسوں نے شروع بھی کیا، توجہ نہیں ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو چھوٹے بچے قرآن نہیں پڑھتے، ان پر قرآن بند ہے۔ اچھا، تو جب اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا تم سے، اب ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے طور پہاڑ اٹھایا ان کے اوپر نا، کہتے ایک قامت الرجل کی مقدار پر اٹھایا تھا، جو اس کو اوپر بیٹھ رہے تھے، نیچے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ تو آج تک یہودی ایک چہرے پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، ایک چہرے پہ اوپر دیکھتے ہیں، پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے سجدہ بھی کر رہے تھے۔ یہ مضمون سورۃ اعراف میں بھی ہے نا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ یہاں مودودی صاحب کو مغالطہ لگا ہے، وہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ عین پہاڑ نہیں اٹھایا گیا تھا، پہاڑ کے دامن میں ایسے خوفناک صورتحال طاری کر دی گئی تھی جس سے وہ یہ سمجھے کہ پہاڑ ان پر آ پڑے گا۔ لیکن نہ تک کمانا بیچارہ نہیں سمجھ رہے، نہ تک کمانا کیا ہوتا ہے؟ جڑ سے ہو گیا، نیچے سے ہوتا، لیکن پہاڑ نہیں اٹھایا گیا تھا، خوفناک صورتحال طاری کر دی گئی۔ وہ اللہ کے بندے، رفعنا کا معنی کیا ہے؟ اونچا کرنا، اور نہ تک کا معنی کیا ہے؟ جڑ سے ہو گیا۔ اچھا سوال یہ کہ وہ اقرا ہے کہ مانتے ہو نہیں تو کچھ لے جاتے ہو، اور لا اکراہ فی الدین، دین میں اقرا نہیں ہوتا ہے۔ جواب آسان ہے، ایک اقرا فی العقیدہ ہے، آپ جبرن کسی کو مسلمان نہ بنائے۔ یہ اقرا فی العمل تھے تو مسلمان تھے، ایمان نہ ہے۔ ایک آدمی نے آپ کے ادارے میں داخلہ نہ لیا ہو، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس نے اپنے اختیار سے فارم پر کیا، داخل ہو گیا، پھر وہ اگر آدمی کرے گا تو آپ سزا دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں نا؟ یہ فرق۔ لا اکراہ فی الدین وہ عقیدے کے اندر اکراہ ہے، اور یہ رفعنا فوقکم الطور یہ عمل کے اندر کیا ہے؟ اکراہ ہے۔ اس لیے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو سزا دینے کا حکم ہے۔ اچھا، ثم تولیتم من بعد ذلک، اور پھر تم نے اس مؤکد عہد کے بعد تم نے اعراض کیا، اس کے بعد تو اس اعراض کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں سخت سزا دی جاتی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خاسرین میں سے ہوتے۔ اب آگے نقض عہد کا نمونہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، نقض عہد کا نمونہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم تو جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن میں ہلی سی شکار کی وجہ سے، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل، تو بندر بن گئے۔ اس واقعہ کو اللہ نے تفصیل سے سورۃ اعراف میں ذکر کیا۔ 9واں پارہ نکالو۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہاں پر وَاسْأَلْهُمْ ہے، یہاں ہے لَقَدْ عَلِمْتُمْ، پیغمبر ان سے پوچھو نا اس بستی کے متعلق جو سمندر کے کنارے تھی، یعدون فی السبت، ہفتے کے دن یہ ہیرے سے شکار کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار۔ تو یہ ان کا امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح سمندر پر آتی، اچھلتی کودتی کثرت سے آتی ہے نا، اور باقی دنوں میں غائب ہوتی۔ جب شکار حرام تھا تو مچھلیاں زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے حوض بنائے، نالیاں بنائی، اس کی ہفتے کی جو مچھلیاں اندر چلی جاتی تھی اس کو بند کرتے تھے، شکار تو ہو گیا۔
اتوار کے دن لوٹاتے تھے، کہتے ہم نے تو آج لوٹایا،